ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. حکومت جو ہے چلا رہی ہے اس وقت کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور یہ جو ان کی چلانا تھا وہ آج سے 2 دن پہلے جو حکومت کے 2 لوگوں نے پریس کانفرنس کی پی آئی ڈی میں، اس میں انہوں نے کہا کہ حکومت کے خلاف بڑی سخت سازش ہو رہی ہے، اور اس میں انہوں نے دھرنے کا بھی ریفرنس دیا کہ دھرنے والے لوگ جو ہیں وہ دوبارہ مل کر اس حکومت کا تختہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو آپ وہ سن لیں جو طارق فضل چودھری صاحب جو حکومت کے وزیر، انہوں نے کہا کیا. اس کے بعد اس پروگرام میں ضرور ایویلیویٹ کریں گے کہ پاکستان کو خارجہ محاذ پر اتنے زیادہ چیلنجز کا سامنا ہے. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں ہمارے بالکل لاسٹ اس پہ پہنچے ہوئے پوائنٹ کے اوپر. انڈیا کے ساتھ ویسی ہماری کبھی نہیں بنتی، لیکن انڈیا کو ہم نے موقع بھی دیا مبینہ طور پر کہ وہ اتنا جائنٹلی پلے آؤٹ کر رہا ہے کہ وہ ایران بھی جا رہا ہے، وہ سعودی عرب بھی جا رہا ہے، وہ یو اے ای میں بھی جا رہا ہے، وہ ہر جگہ پہ جا رہا ہے، وہ ان تمام جگہوں پہ بھی جا رہا ہے جہاں صرف پاکستان کے تعلقات اسپیشل ہوا کرتے تھے، اور وہ امریکہ سے سب کچھ لے رہا ہے، اور پاکستان الائی ہونے کے باوجود امریکہ سے F-16 سے لے کر آگے تو کچھ بھی نہیں لے رہا. تو یہ تمام چیزیں، چائنا کے ساتھ پاکستان کی بڑھتی ہوئی دوستی جو آج سیکٹری خارجہ نے بھی کہا اس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خراب ہو رہی ہیں. تمام فورن محاذ جو ہیں یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں بڑی اسٹرانگ انٹرنل فرم گورنمنٹ اور اس کی فرم پالیسیز. لیکن اگر حکومت خود چلا کر کہہ رہی ہو، پریس کانفرنسیں کر کے کہہ رہی ہو کہ اس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اس کو تختہ الٹنے کی، اگر اس میں حقیقت ہے تو پاکستان فورن محاذ پہ کس طرح لڑے گا جب آپ کی حکومت اتنی کمزور ہے یا اس کو اتنا بڑا خطرے کا سامنا ہے جس کا وہ اعلان خود کر رہے ہیں. وہ اعلان ذرا سنتے ہیں حکومت کے وزراء کے منہ سے. وہی سازشیں جو اس سے پہلے دھاندلی کے نام کے اوپر ہو رہی تھیں، وہی سازشیں آج کسی اور نام سے دوبارہ اس ملک کے خلاف، اس ملک کے نظام کے خلاف، اس ملک کی بڑھتی ہوئی معاشی ترقی کے خلاف ہو رہی ہیں، اس ملک کی اس قوم کی جو خوشحالی ہے اس کے خلاف ہو رہی ہیں. ہم صرف قوم کو یہ آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اٹ از جسٹ لائک اولڈ وائن ان دا نیو باٹل. وہ تمام قوتیں جو دھرنے میں یہ سازش کر رہی تھیں، آج وہ ساری قوتیں دوبارہ اکٹھی ہو رہی ہیں. آج وہ جو کزنز تھے ان کا میل ملاپ دوبارہ ابھی شروع ہو گیا ہے، اور اسی انداز سے یہ ساری، میں تو انہیں کہوں گا کہ یہ اینٹی ڈیموکریٹک فورسز ہیں، یہ نام نہاد جمہوری قوتیں ہیں جو ملک کی جمہوری سسٹم کے خلاف سازش کر رہے ہیں. رائٹ جی، نام نہاد قوتیں ہیں جو ملک کے سسٹم کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. خورم نواز گنڈا پور صاحب پاکستان عوامی تحریک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، بہت شکریہ آپ نے ہمیں آج جوائن کیا اس پروگرام میں. عمران اسماعیل صاحب پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. شائستہ پرویز ملک صاحبہ آپ ایم این اے ہیں نون لیگ کی، آپ ہمیں جوائن کر رہی ہیں اسلام آباد سے. اور جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں وہ ملتان سے جوائن کریں گے. شائستہ صاحبہ بہت وارم ویلکم آپ کو اس پروگرام میں. یہ جو سازشیں ہو رہی ہیں تھوڑا الیبوریٹ کریں گے آپ، اس سے کیا مراد ہے؟ جو پیناما لیکس کے اوپر پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، یہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں، ان کو آپ سازشیں کہہ رہی ہیں؟ یا طاہر القادری صاحب جو 15 تاریخ کو آ رہے ہیں اور سارے مالٹوں کو دھرنا دے رہے ہیں اس کو آپ سازش کہہ رہی ہیں؟ کائنڈلی الیبوریٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ کیسا حسن اتفاق ہے کہ یہاں آپ ٹی او آرز پہ کام کر رہے ہیں اور وہاں طاہر القادری صاحب ان کے جو کزن ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ 15 تاریخ کو 1 سال کی مکمل 2 سال کی خاموشی کے بعد وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کو پھر لاہور آنا ہے اور پھر دھرنا دینا ہے. تو مطلب یہ اتنا حسن اتفاق ہے کہ ان میں اتنی ٹیلی پیتھی ہے یا اتنی کوپریشن ہے کہ ادھر یہ کام کر رہے ہیں ادھر وہ کام کر رہے ہیں اور پھر یہ مل رہے ہیں. یہ مجھے خود اس کا جواب دے دیں کہ یہ کیسا حسن اتفاق ہے. یعنی کہ آپ طاہر القادری صاحب کے آنے کی وجہ زیادہ سازش کو سمیل آؤٹ کر رہی ہیں، یہ مطلب لیا جائے تو میں پھر ان سے پوچھتا ہوں. نہیں، سازش میں تو سازش کہہ ہی نہیں رہی. میں تو کامران ایک سوال ہے کہ یہ کیسا حسن اتفاق ہے، مجھے یہ بتائیں کہ بالکل خاموشی ہوتی ہے، کوئی بات نہیں ہوتی، یہاں ٹی او آرز پہ پیش رفت ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، پارٹیز مل رہی ہیں. کوئی اپوزیشن کا کام یہ ہے کہ وہ ملیں، تو پیپلز پارٹی بھی ملی ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کام ہو رہا ہے. تو یہ کیسا، یہ سارا کوئنسیڈنس ہے؟ ٹھیک ہے جی، میں یہ سوال آپ کا. اس سے پہلے کہ میں پی ٹی آئی اور پاکستان عوامی تحریک کے نمائندوں سے بات پوچھوں، میں جاوید ہاشمی صاحب کے پاس جاؤں گا. ہاشمی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی آ رہی. ہاشمی صاحب یہ گورنمنٹ کے گورنمنٹ کے وزراء جو ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی 2 دن پہلے، انہوں نے کہا کہ حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے.
اور کزنز آپس میں مل رہے ہیں. ابھی شائستہ پرویز ملک صاحبہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ طاہر القادری صاحب کا آنا اور عمران خان صاحب اور ان کا انرجیٹک ہونا یہ سب سازش کی نشاندہی ہو رہی ہے. سر آپ بھی کچھ طرح اسپیل آؤٹ کر رہے ہیں حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے؟ ہاشمی صاحب دیکھیں جی، یہ ہر حکومت کے خلاف سازش تو موجود رہتی ہے جی. اور کیا حکومت یہ سوچے کہ ان کے ہاں خیریت ہے، وہ زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، عوام ان سے ان کے ہر ایکشن سے مطمئن ہے، اگر ان کو ریلیف مل رہا ہے تو پھر حکومت کے خلاف کوئی سازش ہو بھی تو وہ سازش نہیں ہے. اور اگر یہ تمام چیزیں عوام کو محسوس نہیں ہو رہی، ان کو ریلیف محسوس نہیں ہو رہا، تو سازش پھر نہ بھی ہو تو طاہر القادری صاحب بھی آئیں گے، عمران خان صاحب بھی آئیں گے، کوئی اور خان صاحب بھی آئیں گے، تو یہ کئی خانوں کے کئی خان مہمان بن کے آ جائیں گے. پہلے گھر کی خبر لینی چاہیے کہ آپ 3 سال ہو گئے ہیں، اگر عوام کو مطمئن کر چکی ہے موجودہ حکومت تو میں اس پر سمجھوں گا کہ یہ ملک کے لیے کوئی سازش اس کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتی. تو اس لیے ہمیں سازشیں، ہم خود اپوزیشن میں ہوتے ہوئے جب مسلم لیگ میں تھا، ہم سب اکٹھے ہوتے تھے، لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے، حکومت کے خلاف ہم ایک محاذ بنانا چاہتے تھے کہ یہ ہوتے رہتے ہیں محاذ. سازشی کوئی اتنے نہیں ہے کہ وہ اس حکومت کے اور پاکستان کے مخالف ہوں، وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے، حکومت کے لوگ بھی پاکستان کا حصہ ہیں. میں سمجھتا ہوں حکومت کو اپنی خبر لینی چاہیے کہ اگر ان کے ہاں خیریت ہے تو پھر سب خیریت ہے. حاجمی صاحب آپ اتنے سینئر پولیٹیشین ہیں اور آبویسلی آپ کا تعلق ابھی کسی پارٹی سے سچ نہیں ہے، تو آپ کا پوائنٹ آف ویو میرے لیے زیادہ کریڈیبل ہوگا. آپ کے نزدیک سر حکومت کے ہاں خیریت ہے آن دا بیسس آف دیئر 3 years پرفارمنس اور آن دا بیسس آف جو پاناما لیکس کا ایشو کھڑا ہوا ہے، آپ ایز اے پولیٹیشین، سینئر موسٹ پولیٹیشین کس طرح دیکھتے ہیں حکومت کے ہاں خیریت ہے؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، اگر میں نہ کہنا بھی چاہوں جب آپ کہہ رہے ہیں تو یہ پاناما کی بات جتنے کر رہے ہیں وہ تمام کے تمام بغیر کسی استثناء کے ان کی کمپنیاں بھی باہر ہیں، ان کی دولت بھی باہر ہے، ان کے محلات بھی دبئی، لندن اور امریکہ میں ہیں. پاکستان کا اتنا بڑا سرمایہ باہر ہے، میں تو جرأت نہیں کروں گا کسی کو الزام دوں کیوں، لیکن یہ میں ساری عمر کہتا رہا ہوں کہ جو بھی ہماری قوم کے رہنما ہیں، رہنما قوم مانے نہ مانے، رہنما تو وہی ہے جس کے پاس طاقت ہے، اور وہ اپوزیشن جو ہے ان کے پاس بھی طاقت ہے، وہ اپوزیشن نہیں ہے. دیکھیں سندھ میں وہ حکومت ہے، کے پی کے اندر وہ حاکم ہے، تو اس لیے کوئی ان میں سے اپوزیشن نہیں ہے. سر آپ کے نزدیک خیریت ہے؟ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے، تھالی کے چٹے بٹے ہیں، تو ان کو اپنا سرمایہ خدا کے نام پر اس قوم کے لیے، وہ قوم کا سرمایہ ہے، جہاں جہاں ہے واپس لے آئیں گے. تو پاکستان کے خلاف کوئی اور سازش کرتا بھی رہے، پاکستان آگے چل پڑے گا. تو میں تو سب سے درخواست کروں گا کہ جس کا سرمایہ باہر ہے وہ فوراً لے آئے. جہاں تک حکومتوں کا تعلق ہے، میں کہہ رہا ہوں ہر ایک کہتا ہے کہ ہمارے ہاں خیریت ہے، مگر عوام کہتے ہیں نہ سندھ میں، نہ کے پی کے میں، نہ پنجاب میں، نہ بلوچستان میں، نہ فیڈریشن میں، وہ کہتے ہیں کہ حکومتوں نے ہمیں کوئی ریلیف نہیں دیا، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ریلیف نہیں ملا. رائٹ. تو سر ایسے موقع پہ سازشیں اکثر کامیاب ہو جاتی ہیں جب ریلیف نہ ملے عوام کو، یہ آپ کا پورا تھیسس تھا. اور پیناما بھی آپ نے کہا سارے ایک ہی
تھالی کے چٹے بٹے. خیر نواز گنڈاپور صاحب, میں شائستہ صاحبہ کی بات کو آگے لے کے چلوں گا. یہ بتا دیجئے کہ 2 سال کی خاموشی کے بعد طاہر القادری صاحب کا 15 تاریخ کو آنا, 17 تاریخ کو دھرنا دینا, سارا مال ٹاؤن نو ڈاؤٹ بہت بھیانک واقعہ ہوا اور اس کو ابھی تک انصاف نہیں ملا, اس کی رپورٹ باہر نہیں آئی, ایف آئی آر پہ اس طرح عمل نہیں ہوا. لیکن یہ کوئنسیڈنس کس طرح ہے؟ کوئنسیڈنس تو نہیں ہے, حسن اتفاق تو نہیں ہے. حسن نظر آ رہا ہو تو وہ علیحدہ بات ہے. حسن اتفاق کیسا ہے؟ 17 تاریخ کو سانحہ ہوا. پچھلے سال بھی اگر آپ کو یاد ہو 17 تاریخ کو بہت بڑی ڈیمونسٹریشن ہوئی تھی, اور آج جبکہ دوسری اینیورسری آ رہی ہے بہت بڑی ڈیمونسٹریشن ہونے جا رہی ہے. میرا اس پہ پی ایم ایل این کے دوست کا لفظ میں استعمال نہیں کرتا کیونکہ میرے تو دشمن ہیں. اچھا, پی ایم ایل این والوں سے یہ سوال ہے کہ آپ اس کیس کا فیصلہ کر دیں, خود بخود معاملہ سامنے آ جائے گا. جو بھی ہوگا ہم گلٹی ہوں گے, ہم ہی نے اپنے لوگ مارے ہوں گے, پھر بھی فیصلہ تو ہو جائے گا نا. جسٹس باقر نجفی کی رپورٹ پبلش کر دیں. بات یہ ہے ہر چیز, ہر مردہ دوسرے کے اوپر ڈالنے سے معاملات حل نہیں ہوتے. آپ ایک بہت سینئر اینالسٹ ہیں. ڈو یو نو واٹ آر افغان پالیسی از؟ ڈو یو نو آج ہماری سعودی عربیہ کے ویزاوی کیا پالیسی ہے؟ ڈو یو نو ہماری ایران کی کیا پالیسی ہے؟ انہوں نے خود بخود گراؤنڈ چھوڑ دیا ہے. دیر از نو گورنمنٹ ان دس کنٹری. فارن منسٹر 3 سال میں 352 آدمی ہیں, 342 آدمی ہیں قومی اسمبلی میں, ایک فارن منسٹر یہ نہیں ڈھونڈ سکے. سینٹ 100 آدمیوں کی ہے, اس کو ملا کے یہ ایک فارن منسٹر نہیں ڈھونڈ سکے. The foreign minister and the advisor Tariq Fatmi, I am saying this on record, they are not on speaking terms with one another. ان کے خلاف ایسی پٹیشن گئی ہوئی ہے, ان کی ڈول نیشنلٹی چیلنج ہوگی کنفلکٹ آف انٹرسٹ طارق فاطمی صاحب کے اوپر. ٹھیک ہے نا جی, ان کا بھی وہ معاملہ چل رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان 3 دن پہلے 4 الیکشن کمشنر ریٹائر ہو گئے, کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تشکیل 9 یہ بھی طاہر القادری یا عمران خان کا کام ہے؟ بات یہ ہے خود انہوں نے ایبڈیکیٹ کر دیا گورننس. کتنا لمبا دھرنا آپ دینے جا رہے ہیں 17 تاریخ کو؟ دیکھیں 17 تاریخ کو چونکہ سانحہ ماڈل ٹاؤن ہے, ہم بھی مسلمان ہیں, روزے رکھتے ہیں, ہمیں بھی روزوں میں جو تکالیف ہوتی ہیں لوگوں کی ان کا احساس ہے, اس لیے 17 تاریخ کا دھرنا جو ہے یہ ایک علامت کے طور پہ 17 کو کیا جا رہا ہے. یہ رات کے وقت کیا جائے گا, افطار کے بعد سے لے کر سحری تک. اچھا, اور ختم ہو جائے گا, لوگوں کو تکلیف بھی نہ ہو اور اس کے بعد ختم ہو جائے. لیکن طاہر صاحب القادری صاحب واپس چلے جائیں گے یا رہیں گے؟ نہیں, طاہر القادری صاحب یہاں رہیں گے اور لیڈرز کے ساتھ ہم مل کے بیٹھیں گے, آپ پیناما میں کوئی تحریک چلانے جا رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی پیناما از اے ویری بگ ایشو, اور اس میں اگر میں یہ جرات کروں کہنے کی کہ الحمدللہ تعالی ہمیں 72 کیسز پاکستان مسلم لیگ نون نے پریشرائز کر کے انکم ٹیکس والوں کو اور ایف بی آر کو 72 کیسز they have lodged against us since June 17, 2014, اور الحمدللہ تعالی ایک چیز نہیں نکال سکے. اور ظلم یہ ہے کہ اتوار کے دن کمشنر انکم ٹیکس آرڈر کرتے ہیں, جس دن چھٹی ہوتی ہے. تو آپ کو سا انصاف نہیں ہو, آپ یہ کہہ رہے ہیں, تو اس کے خلاف آل آؤٹ آپ جائیں گے. ٹھیک ہے, ٹوٹلی ہمارے خلاف ہے. بالکل. عمران اسماعیل صاحب, آپ ایک تو یہ بتا دیجئے کہ طاہر القادری صاحب کے ساتھ کسی فیوچر الائنس کا حصہ بننے جا رہے ہیں, گیون دا ریکارڈ کہ آپ کا اس سے پہلے جس طرح کا الائنس تھا اسلام آباد میں دھرنے میں, بہت کولیبوریشن تھی, اینڈنگ جیسی بھی ہوئی, کلائمیکس جیسا بھی ہوا, اچھا ہوا برا ہوا, یہ بتا دیجئے. اور دوسرا بتا دیجئے جاوید ہاشمی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. اس سے پہلے بہت سے لوگوں کے نزدیک جاوید ہاشمی صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے, انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے بھی اور میڈیا سے بات کر کے بھی ایک سازش کو ایکسپوز کیا تھا جو دھرنے کے ذریعے کی جا رہی تھی. آج اگر حکومت دوبارہ یہ کہہ رہی ہے کہ سازش کی جا رہی ہے, تو کیا یہ اس طرح کی سازش ہوگی جس کے لیے دوبارہ ایک جاوید ہاشمی آپ کی پارٹی میں سے اٹھیں گے اور وہ آ کے قوم کو بتائیں گے کہ جناب سازش ہو رہی ہے, پارلیمنٹ میں قتل و خون کا پلان بنایا جا رہا ہے, ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا؟ عمران اسماعیل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی تک تو ہماری کوئی پیک سے ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی کہ ہم کیا پروگرام کرنے جا رہے ہیں. ہم اپنا پروگرام عید کے بعد دیں گے, جہاں ہم ساری جماعتوں کو دعوت دے رہے ہیں ہمارے ساتھ آنے کی, وہاں ہم پیٹ کو بھی دعوت دیں گے. اور 100 بسم اللہ ہمارے الائز رہے ہیں, ہمارے ساتھ دھرنے میں اچھے برے وقت ہم نے ساتھ گزارے ہیں, ہمیں خوشی ہوگی ساتھ آئیں. اگر جہاں سازش کی بات ہے تو ہاں سازش پی ٹی آئی ضرور کر رہی ہے, اور پی ٹی آئی سازش کر رہی ہے ملک کے پیسہ لوٹنے والوں کے خلاف.
پی ٹی آئی سازش کر رہی ہے ان لوگوں کے خلاف جن خاندانوں کے خلاف جنہوں نے ملک کا پیسہ لوٹ کے یورپ میں جائیدادیں بنائی ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف اگر یہ سازش ہے تو یہ سازش کرتی رہے گی. ہم کبھی بھی اس ملک کی رقم اور دولت کو لوٹنے یعنی والوں جہانگیر ترین کے خلاف بھی کر رہے ہیں آپ گولیاں مارنے والوں کا ساتھ نہیں دیں گے اور ان کے خلاف کھڑے ہوں گے. ہم کھڑے ہوں گے. آپ یو میں کال اٹ سازش, یو میں کال اٹ سازش. نہیں میں کہہ رہا ہوں جہانگیر ترین کے خلاف بھی آپ کھڑے ہوں گے نا اس طرح ہی اور کھڑے ہو رہے ہیں. ان کی بھی ساری کمپنی باہر ہی ہیں. بالکل کھڑے ہوں گے. جیسے میں دیکھیں ہم نے تو پیش یہ کیا ہے, خان صاحب نے تو کہا کہ جی پہلے آپ عمران خان سے شروع کر لیں, اس کے بعد کہیں اور چلے جائیں. باقی ساری چیزیں آپ جب عمران خان اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں تو جہانگیر ترین اور علیم خان ہو, عمران اسماعیل ہو, سب لائن حاضر ہیں, کسی میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ میاں صاحب 2 بار اپنے آپ کو پیش کر کے اور وہاں سے ٹی او آر میں سے غائب ہونے کی کوشش کریں. مسلسل یہ لڑائی چل رہی ہے کہ جب میاں صاحب اور ان کی فیملی کا نام نکال دیں تو بھائی کیا کسی کدو کے خلاف وہ کریں گے ہم ٹی او آر بنا رہے ہیں, کیا کرنے جا رہے ہیں ہم؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. اور ہاشمی صاحب کی جہاں تک بات ہے تو میں ہاشمی صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں. ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ دھرنے میں ہمارے ساتھی تھے, ساتھی رہے, بڑے آخر تک ہمارے ساتھ رہے. جہاں ان کی ناراضگی ہوئی وہ ناراضگی کی وجہ اور تھی. کوئی سازش, کوئی کہیں سے میسج, ناراضگی کی وجہ اور تھی. انہوں نے تو بھائی اپنے واحد بندے جنہوں نے اصولوں پہ استعفیٰ دیا, آپ لوگ سارے واپس چلے گئے. وہ اصول چھوڑ دیں بس. کیا مطلب کہاں چلے گئے, کہاں چلے گئے ہم؟ اصول چھوڑ دیں. بالکل ہم کھڑے رہے, ہم اپنے دھرنے پہ پروگرام کے مطابق نہیں آپ لوگ تو واپس آگے وہ چلے گئے. ساتھی ہمارے بیٹھے ہوئے. ہاشمی صاحب ذرا اس کو تو اس بات کو رسپونڈ کر دیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں اور ابھی میرا یہ ایمان ہے کہ آپ نے میرا جواب تو سن لیں. جی عمران صاحب کا ہاشمی صاحب سے میرا جواب تو سن لیں. یہ گنڈاپور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آگے جانا ہے. ان کا میسج آیا, ہم نے ان کو لبیک کہا کہ جی ٹھیک ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں ڈیسائیڈ کر لیا ہے, ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں. ان کا میسج ضرور تھا, کسی ایجنسی کا میسج نہیں تھا. میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہاشمی صاحب مجھے بتا دیں کس کا میسج آیا تھا, کون سے جنرل کا میسج آیا تھا, کس نے سازش کی تھی. ہاشمی صاحب خود وہاں موجود تھے, یہ میں موجود تھا, سیف اللہ نیازی تھا, خان صاحب تھے. ہاشمی صاحب نے خان صاحب کو کہا, اس چیز کو میں اون کرتا ہوں. ہاشمی صاحب بیٹھے ہیں سر, میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. ہاشمی صاحب نے خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب اگر یہاں سے آگے جائیں گے تو میرا آپ کا ساتھ نہیں ہے. خان صاحب نے کہا کہ ہاشمی صاحب آپ مجھے لیڈر مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی. انہوں نے کہا پھر آپ میری بات پر بھروسہ رکھیں, ہم ساتھ ہیں بیٹھ کے, ہم ساتھ چلیں گے آگے. اس کے اوپر ہاشمی صاحب نے کہا میری آپ سے رائیں جدا ہیں. خان صاحب نے کہا خدا حافظ. اس کے آگے اگر کوئی بات ہوئی ہو, یار ہاشمی صاحب نے جو اتنا بڑی اتنے واقعات سنائے, آپ کے خیال میں کوئی خدا نخواستہ سٹوری تو نہیں بلٹ اپ کی انہوں نے کہ اس واقعے میں پوچھتا ہوں سے موجود ہے. ایک منٹ خلول صاحب نے کوئی سوال بھی کر دیں. میں نے 2 باتیں کہی. قرآن بھی رکھ لیتے ہیں سامنے, ہاتھ اٹھا کے ہاتھ رکھ کے بات کریں. ابھی آج سے پوچھ لیتے ہیں. جی خلول صاحب, میں 2 باتیں جو عمران اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں اس کی ایک تو تائید کرتا ہوں. جی میں کیسا آؤں گا, آپ ایک منٹ دیجیے گا صرف. میں ہی وہ شخص تھا جس نے جا کے کہا کہ ہمارا پلان ہے آگے موو کرنے کا اور وی آر گوئنگ ٹو موو ٹو دا سیکریٹریٹ. ٹھیک ہے. جس پہ سیف اللہ صاحب بھی تھے اور عمران خان صاحب وغیرہ بھی تھے, باقی کنٹینر میں کافی لوگ تھے. ان کے درمیان جو گفتگو ہو رہی تھی وہ پارٹلی میں سن رہا تھا. جی. اور یہ بات یہاں اس کی میں تائید کرتا ہوں عمران اسماعیل صاحب کی کہ ان کی پارٹی میں کچھ لوگ اس چیز کے خلاف تھے, کچھ اس کے حق میں تھے. ہم فیصلہ کر چکے تھے اور اگر یہ ہمارے ساتھ جاتے یا نہ جاتے. ہاشمی صاحب نے پورا واقعات کی ٹریل سنائی ہے نا, وہ تو اصولوں میں انہوں نے وہ دیا سٹینڈ لیا. فار گاڈ سیک پلیز. کیا مطلب نہیں اصولوں میں لیا آپ کے خیال میں؟ ہاشمی صاحب نہیں میں چھوڑوں گا نہیں اس پوائنٹ. شاہزادہ صاحبہ میں 1 منٹ صرف ہاشمی صاحب سے پوائنٹ لے لوں اس کا. ہاشمی صاحب ہم نے آپ کی اس بات پہ بہت ٹرسٹ کیا, آج جی رسپونڈ کریں اس پہ پلیز. دیکھیں بات سنیں, پہلی بات یہ میں بڑی اس کنٹراورسی میں کہیں گے میں تو کھل کے بات کروں گا. جی عمران اسماعیل جو ہیں میرے بھائی ان تمام میٹنگ میں تھے بھی نہیں جو عمران خان صاحب کی, اسد عمر کی, علوی صاحب کی اور شاہ محمود صاحب کی, جہانگیر ترین کی آخری میٹنگیں جو ہو رہی تھی اس میں عمران اسماعیل نہیں تھے. میں ان کا احترام کرتا ہوں, میرے بھائی ہیں, میں یہ نہیں کہوں گا وہ میرے دشمن ہیں. یہ بات یہ ہے کہ ہم سب نے ہم سے سائن کرائے تھے عمران خان صاحب نے کہ ہم استعفیٰ دیں گے. میں نے عمران خان صاحب کو, یہ لمبی کہانی ہے, میں نے عمران خان صاحب کو کہا اگر دستخط کرا رہے ہیں تو پھر میں اسمبلی میں نہیں جاؤں گا اور آپ نہیں جائیں گے, باقی سارے چلے جائیں گے. ہوا کیا کہ آج عمران خان بھی چلے گئے,
लेकिन मैंने इस्तीफा लिख के दिया था। मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोलता, ये मेरे दस्तखत हैं। मैं दस्तखत करने के बाद मैं वहाँ असेंबली में जाके भी कहूँगा कि ये मेरा इस्तीफा है। मुझसे किसी ने ज़बरदस्ती तो नहीं लिया। इमरान खान ने इस्तीफा लिया था, इमरान खान ने मुझसे ले लिया, अपना नहीं पेश किया। नहीं हाशमी साहब, तो उसका आप ये ठीक कह रहे हैं। एक एक चीज खोलते जाएंगे। आप ठीक कह रहे हैं हाशमी साहब। मैं सिर्फ अर्जी कर रहा हूँ कि इमरान इस्माइल साहब और खुर्रम नवाज साहब इस चीज़ को चैलेंज कर रहे हैं आपकी कि आपने जो पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा कि साजिश हो रही है, जो आपने मीडिया से टॉक में कहा कि पार्लियामेंट में कत्ल गर्दी का प्लान था, उस पर आप कायम है। वो कह रहे हैं, आप ये दोनों हजरात कह रहे हैं कि ये वजह नहीं थी कि जो आपने धरने को छोड़ा। देखिए वो सारी बातें इमरान खान साहब ने कहा कि एम्पायर की उंगली खड़ी होने वाली है। हमारे साथ बात करके कहा कि एम्पायर की उंगली खड़ी हो जाएगी। हमें बताया ये बातें। मैं कह रहा हूँ इमरान का या जो मेरे भाई बैठे हैं इनको तो मैं आमना सामना इतना हुआ नहीं है। ये सर एम्पायर से मुराद होंगे अल्लाह थी, उन्होंने कहा अल्लाह से मुराद है मेरी। खुर्रम नवाज सब बात छोड़ें। मैं कह रहा हूँ कि मैंने तो ये चूंकि पार्लियामेंट में आपके पास नहीं जी कामरान साहब जी मैं मैडम 1 मिनट हाशमी साहब कंप्लीट कर लें। जी हाशमी साहब कंप्लीट कर लें। बात करने दें। जी जी कोई करने देंगे? जी सर करें कर लूं बात? जी प्लीज। बात यह है कि ये सारी बातें हमारी मीटिंग में जहाँ MNAs पार्लिमानी ग्रुप था वहाँ बातें वहाँ हो रही थी। ये आखिरी लम्हे पे इमरान इस्माइल साहब कुरान ना उठाएं, वैसे भी जो कहें मैं एतबार करूँगा इनके ऊपर। इसी तरीके से दूसरे भाई ने भी जो बात की है मैं एतबार करूँगा इनकी बात पे। इनको पता ही नहीं है, ये उस फील्ड में थे ही नहीं जहां फैसले कदम कदम पे हो रहे थे। ये दूसरी बात है, इमरान इस्माइल इमरान खान के बेडरूम में भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। उन्होंने इनको बताया हो ना बताया हो, पार्लिमानी सिस्टम के अंदर इमरान इस्माइल नहीं थे। कोर कमेटीज के अंदर भी डिस्कशन हुई थी कुछ और कुछ नहीं हुई थी। तो ये साजिश इमरान खान की कोई जाती साजिश नहीं थी। मैं कहा करता हूं कि 5-6 जनरल थे जिन्होंने सबको इकट्ठा किया, आगे बढ़ाया। तो और इमरान खान की ये ख्वाहिश कि ये तब्दीली आ जाएगी। मैंने कहा ये तब्दीली नहीं आएगी, हम अपना वक्त ज़ाय करेंगे। हमें आज जब कमांडर इन चीफ ने भी जी सर खुर्रम नवाज गंडापुर साहब कह रहे हैं आप उन 5-6 जनरलों के नाम ले लें। जी मैं खुर्रम नवाज साहब कह रहे हैं कि आप उनके नाम ले लें 5-6 जनरलों के। मैं गंडापुर साहब को जानता नहीं हूँ। मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ। मैं आपको 70 से जानता हूँ। क्या है मैं जानता नहीं हूँ। मैं आपको 70 से जानता हूँ। सच्ची बात। मैं आपको 70 से जानता हूँ। तो मैं आपको भी इत्तेफाक से, मेरी कम महंगी है, कम इल्म भी है जी। मेरी बेवकूफ़ी है कि मैं आपको इतना नहीं जानता। मैं अर्ज करूं, मैं जो जवाब दे रहा हूं वो उसको सुने कि ये सारी बातें होती रही और फिर ये सारा मैदान क्या बाहर भी आ गई। पूरा इलेक्शन कमीशन को माना गया। किस लिए माना गया? पॉइंट आ गया। ये उस वक्त रहील शरीफ के सामने बात हो चुकी थी और इमरान खान ने राहील शरीफ वाली मीटिंग में तो ये थे ही नहीं, क्योंकि इमरान सियासत की उतना इल्म नहीं था। ठीक है, जीती हुई जंग को भी हार दिया। हाशमी साहब मैं आपका पॉइंट सर आ गया, बड़ी तफसील मैं आ रहा हूँ शायद हाशमी साहब आपका पॉइंट बड़ा दलील से आ गया। आप कायम है अपने वर्जन पे 5-6 जनरलों वाली जो आपने बात की, आपकी नज़दीक वो फैक्ट्स है। शाइस्ता साहब आप कुछ कहना चाह रही हैं ब्रेक से पहले? जी प्लीज, सॉरी आपको लेट आया हूँ मैं। जी मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि प्लीज़ बड़े दुख और तकलीफ़ की बात है कि आप हाशमी साहब जैसे क्रेडिटेबल आदमी को और जो इतने सीनियर पॉलिटिशियन हैं उनको इतना बिलिटल कर रहे हैं। प्लीज़ डोंट कंपेयर हिम विद मेरे भाई जो नहीं, जो मीडिया ये खुर्रम नवाज गंडापुर साहब और इमरान इस्माइल साहब की उतनी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं टुवर्ड्स जावेद हाशमी साहब कर रहे हैं ना, इसमें ऐसी क्या बात है शाइस्ता साहिबा? नहीं वो बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन यूज योर वर्ड्स केयरफुली। कंट्रीब्यूशन नहीं है, हम एक 65 नहीं, यहाँ आई टेक ऑब्जेक्शन। जी जी आई एम रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन 65 रिस्पेक्टेबल गेस्ट है, मैंने बुलाया। रिस्पेक्टेबल के अलावा आई एम सर्विसेज है तो बुलाया। आई एम रनिंग एन इंस्टीट्यूशन
contribution in 65 countries. What is her credit? She is an MNA बात belonging सुनिए। to one sector नहीं, of मैं- Lahore. छोड़िए आप ये गुफ्तगू इस तरीके से मैं नहीं साहब करना अपना दूंगा। पॉइंट दे, आप पर्सनल ना हो कोई भी, प्लीज जी, please, no problem, no problem. शाह साहब अपना बात पॉइंट दे, सुने, इमरान साहब की बात अपनी सुने। कंट्रीब्यूशन है बिल्कुल, गंडापुर जी बात मैं कर दे रहे रही हूँ, आप मेरी सुने। जी, मैं बताइए, आप बताइए। जावेद हाशमी को इस तरह नहीं कर सकते। ही इज अ क्रेडिटेबल पर्सन। नहीं तो हम और कुछ भी नहीं जब कर रहे तक वो उनको। आपके साथ खड़े हुए थे उसमें सारी खूबियां थी। आज वो इन लोगों के साथ से उतर आए तो उनमें सब बुराइयां आ गई हैं। नहीं, कोई Point बुरा is नहीं कह रहा उन्हें। कि देखें जी, नहीं कोई बुरा बुरा नहीं कह मेरा रहा। मतलब है उनको बिठा के आप उनकी बात का यकीन करें। ही सेइंग कि हम कर रहे हैं उनकी बातों की बात यकीन हम कर तो रहा कह रहे हैं हूँ। जर्नैलों के नाम बता और दें। उस वक्त भी वो नाम ले रहे हैं आपके सामने, जर्नैलों के नाम तो ले रहे लेना हैं वो। लेना वो मेरी जनरल्स बहन के ले नाम ले रहे हैं। ले वो कह रहे हैं कि चले, मैं वो कह मुझे रहे हैं ब्रेक कि लेने दें, हमें फैसल साहब। उठने वाली है। गंडा एक जी, हाफिज साहब, जी, ये हाफिज साहब। गंडापुर साहब का नाम मैं यकीन मानिए इनके मैं कोई इनका दूसरा आदमी था, सेक्रेटरी था, मेरे सामने आके उन्होंने इमरान खान के पूरे जो प्लान हमने बनाया था इन्होंने दूसरा बताया और इमरान खान ने इनको फॉलो किया। मुझे अफसोस ये है कि एक लीडर था इमरान खान, 5 मिनट पूरी पार्टी के अंदर पूरी पार्टी की हायरार्की ने कहा और इमरान खान ने भी कहा कि हाँ हम आगे नहीं जाएंगे। फिर कहने लगे कि आप ताहिरुल कादी चले गए तो हमारे पास तो बंदा ही कोई नहीं। मैंने कहा इमरान खान बंदा ना हो, आप ऐलान करें कि हमारा जो मौक़िफ़ था तस्लीम हो गया, राहील शरीफ साहब के सामने कमीशन कबूल हो गया और उसका फैसला हम कबूल करेंगे। तो मैं उसमें जनाब ताहिरुल कादी साहब का वो इमेटीरियल हो गए थे, उनके करोड़ों का इज्तिमा भी इमेटीरियल था। जो हम हासिल करना चाहते थे वो कर चुके थे, लेकिन इसके बावजूद जो लोग पीछे बैठे थे, जो नहीं चाहते थे कि ये बात यहाँ इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हक में जाए, वो चाहते थे कि जंग हो, वो चाहते थे लड़ाई हो, खून खराबा हो। कौन थे उन्होंने वो लोग? आगे की तरफ फिर इशारा किया। सर उनका नाम मैं पूछूंगा वो ब्रेक के क्या बाद, क्या जाना ब्रेक ले लूं चाहते मैं। हाफिज साहब मुझे एक ब्रेक लेने बहुत लेट हो चुका है। ऑब्वियसली मैं आपसे जरूर आके पूछूंगा वो कौन लोग थे जो खून खराबा चाहते थे। आपने आज तक उनके नाम तो नहीं बताए, आप सिर्फ रेफरेंस देते हैं उनका ओहदों के साथ। ये साजिश की बात दोबारा आई है सामने और बड़े क्रिटिकल स्टेज पे आई है अगेन, जब पाकिस्तान बैरूनी महाज में बड़ी बुरी तरह घिरा हुआ है। इस वक्त अमेरिका के साथ ताल्लुका लोएस्ट एप पर है और मोदी जो है वो बहुत बड़ी जंपें मार रहा है। उसमें हमारी मुबैना तौर पर नाकाम फॉरेन पॉलिसी के बहुत रोल है। बात करेंगे जी एक ब्रेक के बाद। हाफिज साहब ब्रेक के बाद वही मेरा आपसे सवाल है, उन जर्नलों के नाम काइंडली जरूर बताएं जो गंडापुर साहब ने भी सवाल उठाया, जिनके मुतालिक आप कह रहे थे कि साजिश कर रहे थे। देखिए जी, मैं गंडापुर साहब का एहतराम करता हूँ, उन्होंने कहा है तो मैं उसका भी जवाब देने का, मैं तो पाकिस्तान के आम शहरी को भी जवाब देने का पाबंद हूँ जी। एज ए पॉलिटिकल वर्कर। गुजारिश ये है कि इमरान खान, सबसे पहले तो इमरान खान ने अपनी पार्टी की सबसे बड़ी कमेटी का इजलास 5 मिनट में अंदर एक फैसला किया और फिर ऊपर जाके उसको उलट दिया। तो ये बात बताएं कि वो लीडरशिप क्या करेगा पूरे मुल्क की, जो 5 मिनट में गंडापुर के साहब के आते ही फैसला बदल लेते हैं। तो ये तो अलग बात थी जो इमरान का। और सर वो नाम आप बता रहे थे जी। दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूं कि जो जर्नल उन 3 महीनों के अंदर सारे के सारे रिटायर हो चुके हैं, जितने हैं, अब एक एक नाम कहेंगे तो मैं उसका नोट करके नहीं बैठ, लेकिन वो सारे हैं। फिर जो उस वक्त ISI का चेयरमैन थे, उनका नाम भी था। उन सब लोगों का मैंने तो मुतालबा ये किया था कि राहील शरीफ साहब के खिलाफ भी एक तरीके की साजिश थी, उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल होना चाहिए। मैं तो ये मुतालबा भी कर चुका हूँ। तो मैं किस का नाम अर्ज करूं? हाफिज साहब ने क्लियर कर दिया। आप ये कह रहे हैं कि उस जमाने के DGI और उस जमाने के जो जर्नल रिटायर हुए उन 3 महीनों में वो तमाम आपके बकौल मुबैना तौर पर साजिश में शरीक थे, ये आपका कहना है। उसका कोई एविडेंस आपके पास है? मुझे
जी उसका कोई एविडेंस है या आपने सुना है जी? किसी से सिर्फ? इसका कोई एविडेंस भी है सर आपके पास या सुना है आपने किसी से? आप जो फरमा रहे हैं, आप तो इस तरह का मुकदमा चला रहे हैं जैसे मैं हैरान हो रहा हूँ। मैं एक बात कर रहा हूँ, जी ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल आप पे ठीक है होगी सर। या मेरे मुंह पे होगी? सर आप पे होगी, बिल्कुल ठीक कैसे है, होगी? आप पे होगी सर, आप पे होगी। सवाल सर, बच्चों आप- के सवाल करते हो, कामरान शायद अच्छा, बच्चे सर, बन जाते हो। मैं आपके आगे ये सर सवाल बच्चे, बनता है। आपके आगे बच्चे ही हूँ सर, आपके आगे बच्चे ही हूँ सर, आप बहुत सीनियर हैं जी। मेरी बड़ी सिंपल सुनो मैं नवाज साहब, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ ना, जी बिल्कुल ठीक है सर, आप ले लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने बिल्कुल ठीक है। इस्तीफा दिया। मेरी एक जी बड़ी सर, हो गया आपका, जी, मेरी एक खुरम नवाज बड़ी साहब। सिंपल कंटेंशन है जी वो इमरान खान जिनके बारे में आज ये फरमा रहे हैं वो इनके लीडर थे। इस्लामाबाद जाने का फैसला जो हुआ इमरान खान की हाईएस्ट फोरम की कमेटी ने किया, हम लोगों ने हाईएस्ट लेवल पे किया। आज हम सोच रहे थे, या मैं कम से कम सोच रहा था कि हम मॉडल टाउन में जो हुकूमती दहशत गर्दी हुई और जिस बेदर्दी से पाकिस्तान के 100 लोगों को मार दिया गया, मैं समझ रहा था कि आज वो इशू होगा। उस पे मोहतरम मेरे दोनों दोस्त और मेरी बहन दोनों खामोश हैं उस कत्लेआम पे, लेकिन मेरी जी जावेद नहीं, हाशमी साहब मैं- से ये दरख्वास्त है कि जो भी हुआ वो पाकिस्तान अवामी तहरीक और पीटीआई ने मिल के प्लान किया ठीक है। था, और जब हम आगे गए और सब मैंने उसका- वर्कर छोड़ के चले गए मैंने तो उससे भी पाकिस्तान इख्तिलाफ अवामी किया था। तहरीक के वर्कर खड़े थे रहे। इमरान खान को बचाने वाले। इमरान इस्माइल साहब, कोई फ्यूचर में आपका प्लान बन रहा है ताहिरुल कादरी साहब के साथ अब पानामा लीक्स के ऊपर भी इकट्ठा होने का, जिससे हुकूमत को साजिश की बू आ रही है बेसिकली? कमरान जी सर। कामरान, मैंने आपसे यही अर्ज़ की ना कि हम तो तमाम जमातों को दावत दे रहे हैं जो समझती हैं कि हाँ मुल्क में चोरी हुई है, जो समझते हैं पनामा लीक्स पे गवर्नमेंट को कटहरे में ला के खड़ा करना चाहिए, जो समझते हैं कि हाँ यहाँ से ज़िम्मेदार नवाज शरीफ की फैमिली है जो यहाँ से माल बटोर कर पाकिस्तान का माल चुरा कर पाकिस्तान से बाहर ले गए हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दूध का दूध पानी का बातें ये समझती हैं बशमूल पैट के, उनको ज़रूर हम दावत देंगे आने के साथ। और मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हमें फ़ख्र है पैट के साथ हमारी जो अलायंस रही है उसमें हमें नहीं, फ़ख्र ये है, कोई फ्यूचर में शर्मिंदगी रहेगा नहीं है। आपका? मैं ये हमने कोई सवाल सर मेरा वो हमने था कहीं कि कोई साजिश फ्यूचर में नहीं भी की। कोई प्लानिंग है या नहीं, क्योंकि मुझे ये पता चला है कि शेख रशीद साहब ने इमरान साहब से कहा कि 17 तारीख के धरने में आप आएँ, तो इमरान खान साहब ने कहा मैं नहीं आऊँगा। ये बात सही है गलत है, ये भी बता दीजिए। मैं इसका कुछ बता नहीं सकता कि उन पैट वाले बता सकते हैं भाई कि उन्होंने दावत भेजी थी या नहीं, और ये शेख रशीद बता सकते हैं। अच्छा। मेरी जो खान साहब से कोई बात हमसे कोर कमेटी में तो डिस्कस इमरान साहब नहीं आप हुई, चाहते जिसमें क्या खान है? साहब आप ने कहा कि हुकूमत दावत को मिली है, पैनामा उन्होंने लीक्स refuse पे अब आप गिराना चाहते हैं, किसी और के साथ मिलकर गिराना चाहते हैं, साना मॉडल टाउन में गिराना चाहते हैं? आपकी अब आपकी कोशिश क्या है ईद के बाद? थोड़ा ज़रा बता सकें प्लान अपना। कामरान साहब, सिंपल सी बात है, हमने अपनी अटमोस्ट कोशिश की है कि टेबल पर ये मामला तय हो जाए और इन्वेस्टिगेशन हो जाए, जिन लोगों ने चोरी की उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए। ये चाहते हैं, ये हमें खिला रहे हैं, ये समझते हैं कि हम बच्चे हैं, अपोजिशन को इन्होंने एक लाइन पे लगाया हुआ है कि अभी TOR बना लेते हैं, फलाना कर लेते हैं। हम इनको पूरा मौका दे रहे हैं कि ये कहीं से किसी तरह बैठ जाए और मामला उस तरफ ना जाए कि फिर बाद में हमें कहते फिरें कि जी इन्होंने साजिश की है। हम कोई साजिश नहीं कर रहे हैं। हम इनको आज भी हमने वार्निंग दी है कि TOR पे भी ये नहीं एग्री हो रहे हैं। TOR इस वक्त TOR की जो कमेटी है वो टूटती हुई नजर आ रही ठीक है। है। कल उसका आखिरी राउंड होगा और उसमें से हमें जो अब तक हमारी जो पार्टी के सीनियर लीडरों से बात हो रही है, जो TOR ठीक है, इमरान साहब आपका पॉइंट आ गया, कुरैशी साहब आपका उनसे पॉइंट जो आ बात गया हुई, ये। तो उन्होंने शाइस्ता साहब के पास जाऊंगा मैं। शाइस्ता साहब के पास जी, जाते जाते ना एक मैंने विजुअल दिखाना है। परवेज रशीद साहब जो है ना वो घुटनों को हाथ लगा रहे खुशी शाह साहब के। ये जरा विजुअल दिखाएं जरा, बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी विजुअल है जनाब। ये दोबारा दिखाएं जी, दोबारा दिखाएं, दोबारा ये घुटनों को ये गए, ये हुकूमत की पोजीशन है जनाब। माशाअल्लाह। खुशी शाह साहब के घुटनों में पड़े हुए इस वक्त, और हुकूमत पीपल्स पार्टी में दारो मदार सारे का एक सारा। मिनट दे जी आप यहाँ मैं ये भी करूं, ये इनकी बड़ी पुरानी आदत है। बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा है, कंटेनर में भी ऑन रिकॉर्ड में ये बात कह रहा हूं कि ख्वाजा साद रफीक साहब ने आकर कुरान पाक भी उठाया अच्छा, और कहा कि मैं हल्फ देने के लिए तैयार हूं। और मैं वो अल्फाज दोहराता हूं, उन्होंने कहा कि जी तुसी साडे पीछे क्यों पे हो, जिन्हां कत्ल गारत कीती है उन्हां नूं फड़ो, मैं ते कुरान उससे चुकन ते मुराद तैयार क्या थी? वजीर आला पंजाब तो नहीं के बाद? मुझे नहीं पता, अच्छा। लेकिन उन्हें कुरान पाक लैके जी मैं हुण बाहर जाना तुहाडे सामने वर्करां दे चुक के बिल्कुल दसना। ठीक है। शाइस्ता साहिबा,
ٹی او آر پہ آپ کچھ نہیں کر رہے, فورن محاذ پہ آپ کچھ نہیں کر رہے, پاکستان کے کریڈیبل اخبارات کے تجزیے ایڈیٹوریل خاص طور پہ انگریزی اخبارات کے بھرے پڑے ہیں کہ آپ کے بدترین تعلقات ہیں پاکستانی فوج کے ساتھ, جو اس وقت فورن محاذ پہ بھی لڑ رہی ہے, امریکہ کو بھی ڈیل کر رہی ہے, جو آپ نے کام کرنا تھا. تو بہت سے بڑا سوال یہ بھی ہے کہ آپ اپنی اوورال ناکامی کو چھپانے کے لیے جو ریئیکشن آ رہا ہے عید کے بعد, اس کو سازش کا نام تو نہیں دے رہے, اس کو بھی رسپونڈ کر دیجئے شاہد صاحبہ. کامران شاہد صاحب, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں پہلے تو آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ٹی او آرز جو بن رہے ہیں اس میں ایک یہی ہے نا کہ میاں نواز شریف کا نام نہ ڈالا جائے, کیونکہ ان کا نام ہے نہیں, ان پاناما لیکس میں ہے نہیں. تو اگر ان کے بغیر بھی یہ بن جاتے ہیں ٹی او آرز, تو جو کمیشن بنے گا اس کے سامنے جو بھی جائے گا, وہ جو بھی کمیشن ہوگا, وہ جب بھی پرائم منسٹر کو بلائے گا, انہوں نے تو خود کہا ہے کہ میں پیش ہو جاؤں گا, تو جب بھی جو کمیشن انہوں نے بلائے گا, دیکھیں ارریلیونٹ کہ مریم یا حسن یا حسین, جو بھی کمیشن بنتا ہے اور وہ جس کو بھی بلائیں گے, وہ جس کو بھی بلائیں گے, اس میں اگر میاں نواز شریف کو بلائیں گے تو انہوں نے کہا ہے کہ میں جاؤں گا اور پیش, تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کا نام ڈالنے سے اور یا نہ ڈالنے سے کیا فرق. اصل میں چلیں میں ایک بریک لے رہا ہوں, پرابلم ایشو یہ ہے لوگ کنفیوز ہوئے. مجھے آپ کو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہر چیز کو کنٹروورشل بنا دیتے ہیں, ہر چیز کو ایک ایشو بنا دیتے ہیں, وہ ایسا ہے نہیں. دے آر جسٹ ڈیسپریٹ کہ کسی نہ کسی طرح حکومت کو گرائیں. تو اگر جی نہیں ہے تو پھر آپ لوگ کیوں نہیں کہیں جاتے, مطلب 2 سال چپ, 1 سال چپ صاحبہ, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ایک بریک لے کے واپس آ رہا ہوں آپ لوگوں کے پاس, اور ہاشمی صاحب سے میں نے پوچھ رہا ہے what the future he sees ahead, کیونکہ پاکستان میں کانسپریسیز جب بھی ہوتی ہیں تو خاص جگہوں سے ہوتی ہے, لیکن اب کی دفعہ راحیل شریف صاحب کی قیادت میں پاکستان کی آرمی نے جس نیوٹریلٹی کا مظاہرہ کیا, جس طرح الزامات سازش کے ہو رہے تھے انہوں نے اس کو اس طرح نہیں فالو کیا, یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے جمہوریت کے لیے بھی. تو سازش کہاں سے ہو سکتی ہے, یہ ضرور پوچھیں گے ہاشمی صاحب سے بھی باقیوں سے بریک کے بعد. ہاشمی صاحب, کیا دیکھتے ہیں آپ, نواز شریف صاحب کی حکومت کا فیوچر 2018 تک چلے گی, یا آپ کو لگتا ہے کہ پیناما کے نام پر بہت بڑی تحریک چلے گی حکومت کے خلاف اور لے بیٹھے گی حکومت کو؟ دیکھیں, میں ایک تجزیہ کر سکتا ہوں یا سوچتا ہوں, جی سر, یہ ایک ورکر کی سوچ ہو سکتی ہے, بالکل کوئی بہت بڑی سوچ نہیں ہو سکتی. ایک تو میری خواہش ہے اور ساری زندگی رہی ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنے 5 سال پورے کرے. یہی میں نے پیپل پارٹی کے بارے میں, ہمارے شیخ صاحب کہتے تھے 2 مہینے میں یہ پارلیمنٹ ختم ہو جائے گی. میں نے ایک ہی دفعہ کہا تھا کہ یہ 5 سال پورا کرے گی. تو اب بھی میری خواہش ہے, اور یہ خواہش میرے ایک ڈیموکریٹ کی حیثیت سے ہے کہ 2018 تک یہی حکومت ہو, تاکہ اس کو جواب دینے کے لیے عوام کے فیلڈ میں آپ کو لگتا ہے کہ گراؤنڈ پہ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کا دھرنا, وہی میں عرض کر رہا ہوں, جی میں عرض کر رہا ہوں, یہ تو میری خواہش ہے. لیکن جس طرح کا حالات اس وقت پیدا ہو رہے ہیں یا باتیں سامنے آ رہی ہیں, لوگ, آپ نے بھی کہا, سچی بات یہ ہے کہ راحیل شریف جو ہے وہ پاکستان کی بعد کی تمام قیادتوں میں اس وقت سب سے زیادہ با اختیار, با عزت, با احترام اور ایک پوری طرح اپنے کردار کے ساتھ کھڑا ہے. بہت کم ہی ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ کر سکے. تو اس میں کوئی توقع کرنا کہ راحیل شریف صاحب کوئی اقدامات ایسے کریں گے کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کے, ان سے بھی میں یہ توقع نہیں رکھتا. بالکل ٹھیک, آپ کو ان کا بہت چاہنے والا, آپ 2018 تک جانے دیں گے حکومت کو, ہر انسان ان کو چاہتا ہے. میری نظر میں جو گورننس کا لیول ہے, میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت کے اندر اگر کمیاں ہیں, خامیاں ہیں, سر بالکل ٹھیک ہے, سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. گڈھاپور صاحب, بات یہ ہے کہ اگر گورننس ہے کہاں, الیکشن کمیشن آف پاکستان 2 دن پہلے ختم ہو گیا ہے. 1.5 کروڑ بچہ پنجاب میں حکومت نہیں چلے گی. عمران صاحب 2018 تک. عمران صاحب کوئکلی. کامران صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر اس وقت جنرل ظہیر سازش کر رہے تھے بقول جاوید ہاشمی صاحب کے, تو آج جنرل رضوان اختر کر رہے ہوں گے. اب نام اس کا نہیں لیں گے, جب وہ آفس چھوڑ جائیں گے تب بتائیں گے کہ جی وہ کر رہے تھے. رائٹ, یہ بھی آپ کا پوائنٹ آ گیا. ویورز اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے اجازت دیجیے کل تک.